السلام علیکم ناظرین، گزشتہ ہفتے بھی ہم نے کوشش کی تھی کہ آپ کو پاناما گیٹ جو سکینڈل ہے اس کا ورڈکٹ جو ہے اس کے حوالے سے ہم آپ کو قانونی پہلوؤں سے روشنائی کروا سکیں آپ کی۔ ہم نے ایک انٹرویو کیا تھا کسی پولیٹیکل اور لیگل ایکسپرٹ کو۔ اس بار ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایس ایم ظفر صاحب، بہت بڑا نام قانون آئین کے حوالے سے، پاکستان کی تاریخ کے حوالے سے، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ اس موضوع کو پھیلائیں نہ اور ہم ریسٹرکٹ کریں اس کو پاناما ورڈکٹ کے حوالے سے۔ سارے سوالات ایس ایم ظفر صاحب سے کریں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر، کہا یہ جا رہا تھا کہ یہ پاناما کا جو ورڈکٹ ہے یہ صدیوں یاد رہے گا، بہت لینڈ مارک ڈیسیژن ہے۔ آپ اس کو لینڈ مارک ڈیسیژن سمجھتے ہیں؟ پاناما کا جو ورڈکٹ بہت عرصے کے بعد آیا، بڑے انتظار کے بعد آیا، اور جس کے متعلق آنے سے پہلے ہی جج صاحبان نے فرمایا کہ نہایت ہی اہم فیصلہ ہوگا، دہائیوں تک یا 100 سال تک یاد کیا جائے گا، میں تو ان تمام مبالغے سے متفق نہیں ہوں۔ فیصلہ ہے، کام فیصلہ ہے، اور اس فیصلے سے کچھ نتائج ضرور برآمد ہوں گے۔ اگر بطور وکیل کے گفتگو کی جائے تو بہت طوالت اختیار کر جائے گی۔ مختصراً اتنا عرض کروں گا کہ قانون کے مطابق اور سپریم کورٹ کے فیصلوں کے مطابق فیصلہ وہی ہوتا ہے جو کورٹ کا فیصلہ قرار دیا جاتا ہے۔ باقی تمام چیزیں اوپینین ہوتی ہیں، رائے ہوتی ہے۔ اپنے فیصلے کے لیے جو رائے لکھی جائے وہ بھی، کورٹ کے فیصلے کے رائے لکھی جائے وہ بھی رائے ہے، اور جو ڈسینڈنگ ججمنٹ ہوتی ہے وہ بھی رائے ہے۔ ان کو قانونی حیثیت نہیں ہے۔ ٹھیک۔ تو سارا کا سارا جو فیصلہ ہے، جو اگرچہ 545 صفحوں پر مشتمل ہے، وہ سمٹ کر آ جاتا ہے آخری 2 صفحوں پر، جس میں کہ پہلے شروع ہوتا ہے جس کا عنوان ہے آرڈر آف دا کورٹ، ٹھیک، یا پھر ڈیسیژن آف دا کورٹ۔ ٹھیک۔ اسی کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ بیانات میں، رائے میں کیا لکھا ہے کیا نہیں لکھا، میں ہم اس یہ جانب جاننا آپ سے توجہ چاہ رہے تھے کہ اگر آپ تھوڑا مختصراً بتا سکیں کہ یہ فیصلہ اصل میں ہے کیا، کیونکہ ڈیبیٹ بہت زیادہ میڈیا میں ہو رہی ہے، بہت سی باتیں کی جا رہی ہیں۔ اگر آپ ہمیں بتا سکیں کہ یہ فیصلہ ہے کیا، اگر میجورٹی اوپینین ہی کورٹ کا ورڈکٹ ہوتا ہے تو وہ کیا ہے؟ کورٹ کا ورڈکٹ بتا دیتا ہوں آپ کو۔ کورٹ کا ورڈکٹ یہ ہے جو 3 آدمیوں کا، 3 ججز کا فیصلہ ہے، جس کو فیصلہ کورٹ کا فیصلہ کہا جا رہا ہے۔ وہ یہ ہے کہ پاناما لیک میں جو اب تک شہادتیں آئی ہیں ان میں سے کچھ شہادتیں اور آنی لازم ہے، جس کے بعد پتہ لگ سکے گا کہ کیا صورتحال ہے، اس کے پیچھے کوئی کرائم ہے، کوئی جرم ہے یا نہیں ہے، اور جن کے متعلق یہ پٹیشن دی گئی ہے ان کو ہم انڈائٹ کر سکتے ہیں، ان کے خلاف چارج شیٹ فریم کر سکتے ہیں، ان کے خلاف کوئی کارروائی کر سکتے ہیں یا نہیں۔ انہوں نے 6-7 سوالات مرتب کر دیے ہیں کہ ہمیں ان پر مزید شہادت چاہیے۔ کہنے کا ان کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک شہادت موجود نہیں ہے ہمارے سامنے، لیکن شہادت کا موجود نہ ہونا یہ ضروری نہیں ہے کہ شہادت نہیں ہوگی۔ شہادت ضرور ہوگی، اس سلسلے میں وہ تلاش کی جائے، اور اس کے لیے انہوں نے ایک طریقہ کار بھی بنا ڈالا ہے، مرتب کر دیا ہے، جس کو آپ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کہتے ہیں۔ اگرچہ یہ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کی اصطلاح تو ایک پولیس آرگنائزیشن کی اصطلاح ہوتی ہے، لیکن سپریم کورٹ نے بھی اسے ہی اپلائی کیا ہے، اور کہنے کا ان کا مطلب ہے کہ بہت سارے لوگوں کو، بہت ساری اداروں کو شامل کرنے کے بعد ہم ان سے گزارش کر رہے ہیں کہ وہ 6 سوالات یا 7 سوالات کا جواب دیں، اور اس میں 6 اداروں کو انہوں نے شامل کر دیا ہے۔ یہ 6 ادارے ان کو رپورٹ دیں گے، اور اس رپورٹ پر پھر وہ فیصلہ کریں گے کہ آیا وہ سوالات جو ہم نے پوچھے تھے، جو گیپ سے شہادت میں، سر وہ اس اسی سے حوالے پر سے ہو گئے میں ہیں۔ آپ سے دوسرا سوال کرنا چاہ رہا تھا، اور وہ یہ تھا کہ ایک عوامی سطح پہ یہ کنفیوژن یہ ضرور ہے کہ یہ جو 500-600 صفحوں کا فیصلہ ہے، یہ کیا یہ فائنل ورڈکٹ ہے یا اس کے بعد ایک اور ورڈکٹ آنا ہے؟ یعنی ابھی پروسیڈنگز کورٹ کی جاری ہیں پاناما کے حوالے سے، یا وہ اختتام پذیر ہو گئیں؟ دیکھیے جی، اس میں بھی بڑی لوگوں کی بحث چل رہی ہے۔ ہمارے یہاں ماشاءاللہ نکتہ دان بہت ہیں،
لیکن پوزیشن یہ ہے کہ اس بینچ نے اس مقدمے کو پارٹ ہرڈ نہیں کہا، جس کا مطلب ہے کہ یہ بینچ تو اب اختتام پہ پہنچ چکا ہے. اب اس بینچ کے اختیارات نہیں رہ گئے کہ مقدمے کو دوبارہ سنیں یا اس رپورٹ کو بھی دیکھے جو رپورٹ کے جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم نے دینی ہے. اس کے لیے اب اختیارات آ جاتے ہیں چیف جسٹس کے پاس. چیف جسٹس ممکن ہے ان میں سے کچھ جج صاحبان شامل کر دے اور نیا بینچ بنا دے، یا قطعی نیا بینچ بنائے، یہ ان کی صوابدید پر ہے. دراصل یہی ایک اختیار ہے چیف جسٹس کا کہ وہ بینچ بنا سکتے ہیں اور بینچ میں جس جج کو چاہے اس میں مقرر کر سکتے ہیں. تو یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ کیس پارٹ ہرڈ نہیں ہے، اس لیے اس بینچ کے سامنے آنا قانونی طور پر اور یقینی طور پر لازم نہیں ہے. لیکن سر ایک اور بات جو سمجھ نہیں آ رہی، عوامی سطح پہ سمجھ نہیں آ رہی، اور ہم آپ کے توسط سے، آپ کی زبان سے اسے سمجھنا چاہ رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ یہ جو جے آئی ٹی بنے گی، اس کی فائنڈنگز کے ساتھ کورٹ کیا پاسبلٹیز کیا ہو سکتی ہیں؟ ان پاسبلٹیز کا اگر آپ لسٹ کر سکیں 1 2 3، وہ کون سی پاسبلٹیز ہیں؟ اس جے آئی ٹی کی فائنڈنگز کے ساتھ کورٹ کیا کرے گی؟ اس میں یہ بات بھی واضح کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ چونکہ انہوں نے، عدالت نے صرف 3 مسئول علیہ کا نام لکھا ہے کہ انہیں سنا بھی جائے اور یہ پیش بھی ہوں جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کے سامنے اگر ضرورت پڑے. وہ 3 آپ کو معلوم ہے کہ ایک تو میاں محمد نواز شریف ہیں، 2 ان کے صاحبزادے ہیں، بیٹی جو ہے مریم نواز، ان کے متعلق یہ الفاظ اور یہ حکم جاری نہیں ہوا. تو اس لیے یہ نتیجہ درست نکالا جا رہا ہے کہ مریم نواز کو اس معاملے میں بالکل علیحدہ کر دیا گیا ہے اور اب اس کے خلاف الزام مزید زیر بحث نہیں آئیں گے. اگرچہ کچھ لوگ ابھی بھی کہتے ہیں کہ اس کی بینیفیشری ہونے کا ابھی بھی مسئلہ پینڈنگ ہے، لیکن جو میں دیکھتا ہوں اگر وہ پینڈنگ ہوتا تو ضرور یہ بھی ان کا نام بھی ساتھ شامل ہوتا. نام نہ شامل کرنے سے میرا یہی لاجیکل نتیجہ نکلتا ہے کہ اب وہ اس میں کسی لحاظ سے بھی مجرم یا ان کے خلاف الزام موجود نہیں ہے. اب آپ نے دوسری بات یہ پوچھی اور میں آپ سے عرض کروں گا کہ کیا کر سکتی ہے اگر فیصلہ کرنا ہو بالآخر. اگر تو یہ گیپس پورے ہو جائیں اور گیپس پورے نہ ہوں، 2 نئی صورتحال ہوں گی. اگر گیپس پورے نہ ہوں تو شک پڑتا ہے اغلباً. احسن ظفر صاحب آپ اپنی بات جاری رکھیے گا، ہم چھوٹا سا میں ایک بریک لینا پڑے گا، اس کے بعد آپ کی بات وہیں سے شروع ہوگی جہاں سے آپ چھوڑ رہے ہوں گے. جی ناظرین ایک چھوٹا سا بریک. جی ویلکم بیک ناظرین. ایس ایم ظفر صاحب بات کر رہے تھے جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کی جو فائنڈنگز ہیں اس کے حوالے سے کورٹ کیا فیصلہ کر سکتی ہے، کیسے اسے ٹریٹ کر سکتی ہے. جی ایس ایم ظفر صاحب آپ اپنی بات جاری رکھ سکتے ہیں. آپ میں بتا رہا تھا آپ کے سوال کے جواب میں کہ اگر تو گیپ فل ہو جاتے ہیں تو ایک اور علیحدہ صورتحال ہوگی، اور اگر گیپ فل نہیں ہوتے تو دوسری صورتحال ہوگی. گیپ نہ فل ہونے کے نتیجے میں اغلباً پٹیشنیں ڈسمس کر دی جائیں گی اور کہیں گے کہ آپ جا کر اپنا کوئی اور اس کا حل تلاش کریں، کسی اور اداروں کے پاس جائیے. اور اگر گیپ فل اپ ہو جائیں تو پھر یقینی طور پر بہت سارے فیصلے ہو سکتے ہیں. وہ ان کے خلاف کارروائی بھی کر سکتے ہیں، ڈسکوالیفیکیشن کی جانب بھی آ سکتے ہیں، اور ان کے متعلق پرائم منسٹر کے متعلق یہ معاملہ بھی طے کیا جا سکے گا ان کے لحاظ سے کہ انہوں نے کوئی غلط بیانی تو نہیں کی. اگر غلط بیانی کی ہے تو اس کے معاملے پر وہ یقینی طور پر ریفرنس بھی بھجوا سکیں گے، حکم بھی دے سکیں گے. وہ ایک نئی صورتحال پیدا ہو جائے گی. لیکن قبلہ میں آپ سے یہ بات عرض کر دوں کہ اب معاملہ کچھ عدالت سے باہر نکل آیا ہے. اچھا وہ کس طرح سے سمجھا سکیں آپ؟ اب وہ سڑکوں پر آ رہا ہے، وہ عوام کے ہاتھ میں آ رہا ہے، وہ جیوری کے پاس پہنچ رہا ہے. اور جب جیوری کے پاس مقدمہ پہنچتا ہے تو وہ نقطوں پر فیصلہ نہیں ہوا کرتا، وہ ایک پرسیپشن ہوتا ہے.
اور پرسیپشن اس وقت نواز شریف کے لیے اور پرائم منسٹر کے لیے بہت مشکلات پیدا کر رہا ہے، مشکلات پیدا کر کیونکہ میں نے ابھی ذکر کیا تھا آپ کے سامنے، میں واپس جا رہا ہوں کہ رائے ہیں ان دوست تمام جج صاحبان کی جو فیصلے کا حصہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ رائے کو دیکھیں تو آپ کو صاف دکھائی دے گا کہ تمام کے تمام پانچوں ججز نے میاں محمد نواز شریف کو کلین چٹ نہیں دی ہے۔ نہیں دی، ٹھیک نہیں جہاں سر، تک یہ ان کی اصل میں opinion کا بحث تعلق جو میڈیا پہ ہو رہی ہے نا، اس کے مطابق بہت سے لوگ، زیادہ تعداد میں جو میڈیا پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میڈیا پرائم نے تو منسٹر اب کی اس میں بڑی بےزتی ہو گئی ہے، اور میڈیا پرائم تو منسٹر عرصے بہت سے انسلٹنگ ریمارکس ہیں، گاڈ فادر اور اس طرح کے۔ اور دوسری طرف میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کیا پرائم منسٹر کے پاس کوئی چیز ایسی ہے جسے وہ سیلیبریٹ کر سکیں؟ قبلہ میں نے بہت کوشش کر کے آپ کے سوال کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، لیکن میں جو اب تک مجھ تک پہنچا ہے ایک آدھ الفاظ، تو آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ میڈیا نے جو اپوزیشن اٹھائی ہے اس پر میرا کیا تبصرہ ہے۔ جی میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ پرائم منسٹر نے کوئی بات ان کے پاس ایسی ہے جسے وہ سیلیبریٹ کر سکیں، خوشیاں منا سکیں؟ یہ پرائم منسٹر صاحب کو موقع تو اب مل رہا ہے کہ وہ آ کر اپنی صفائی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کے سامنے پیش کر دے۔ میں نہیں جانتا جو میں کہہ رہا ہوں اس کا کوئی ربط ہے آپ کے سوال سے یا نہیں، کیونکہ مجھ تک تو آپ کا سوال پہنچا ہی نہیں، تو میں اپنے طور پر گفتگو کر رہا ہوں۔ اگر یہ درست ہے تو اس کو آپ رہنے دیجیے گا، اگر نہیں ہے تو اس کو جی آپ فرمائیے۔ میں یہ بتا رہا تھا کہ اب معاملہ جو ہے وہ عدالت کے اختیار میں نہیں رہ گیا، بلکہ برعکس اس کے میڈیا اور عوام کے پاس آ چکا ہے۔ میڈیا بہت عرصے سے کنگ میٹر کا، لوگوں کو اپنے تخت سے اتارنے کا اور تخت پر بٹھانے کا کام بھی کرتا رہا ہے، شاید اب پھر وہی کھیل وہ کھیلے گا۔ خاص طور پر سوشل میڈیا نے وہ جگہ بہت تیزی سے پر کرنی شروع کر دی ہے۔ عوام آپ کی اوپینین سے، کالم نویسوں کی اوپینین سے متاثر ہو کر وہ بھی ایک مفروضہ باندھ رہے ہیں کہ ہمارا پرائم منسٹر امین اور صادق نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے یہ معاملہ اب سڑکوں پہ آ رہا ہے۔ مجھے دکھائی دیتا ہے کہ پارلیمنٹ کا 5واں سال بیکار جائے گا، بالکل بیکار جائے گا۔ وہ ایک دوسرے کے خلاف نعرہ بازی، سلوگنز اٹھانے پر الزام تراشی کے علاوہ اور کچھ نہیں ملے گا۔ سر یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ پرائم منسٹر کے سر سے ابھی تک ڈسکوالیفیکیشن کی تھریٹ کمپلیٹلی ریموو نہیں ہوئی، ابھی تک تھریٹ موجود ہے، پرائم منسٹر ڈسکوالیفائی ہو سکتے ہیں ابھی بھی۔ لیکن میں فی الحال آپ سے یہی سوال کر رہا تھا کہ کیا پرائم منسٹر کے ڈسکوالیفیکیشن کی تھریٹ ابھی تک موجود ہے یا وہ ریموو ہو چکی ہے؟ پرائم منسٹر قانونی طور پر تو ریموو نہیں کیے جا سکتے۔ پرائم منسٹر عوامی دباؤ کی وجہ سے ریموو ہو سکتے ہیں یا اخلاقی دباؤ کی وجہ سے استعفیٰ دے سکتے ہیں۔ یہ دونوں باقی باتیں جو ہیں یہ قانون سے باہر ہیں۔ دباؤ اور اخلاق، اس سے اس وقت قانون کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ قانون کی وجہ سے ابھی انہیں اپنے عہدے سے برطرف نہیں کیا جا سکتا۔ ابھی تو کوئی حکم اس سلسلے کا صادر ہوتا دکھائی نہیں دیتا۔ ہاں جب کبھی وہ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کی آخری رپورٹ آئے گی تو پھر ہم اس چیز پر زیادہ اچھی طریقے سے غور کر سکیں گے اور کسی نتیجے پر پہنچنے کے قابل ہوں گے۔ اس سے پہلے قانونی طور پر ان کی کوئی گرفت نہیں ہے۔ جی اچھا سر، ایک اور پہلو کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا تھا جو بہت زیادہ بحث تو نہیں ہو رہی اس پہ، لیکن بہرحال کچھ لوگوں نے اس کا ذکر ضرور کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو ملٹری لیڈ انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کا جے آئی ٹی میں شامل کرنا، یہ کس حد تک عدالتی روایات کے مطابق ہے؟ ایم آئی ایس آئی کو شامل کرنا، ایم آئی اور آئی ایس آئی کی کوئی ایکسپرٹیز نہیں ہوتی فائنینشیل کرپشن کو انویسٹیگیٹ کرنے کی، تو وہ ان کو شامل کر کے مقصد کیا حاصل کیا جا سکتا ہے؟ آئی ایس آئی اور ملٹری انٹیلیجنس کو شامل کرنا بہت ہی غیر معمولی قسم کی بات ہے۔ اگرچہ
چونکہ آخری عدالت ہے اور آخری عدالت کا فیصلہ حتمی گنا جاتا ہے، تو ہم اس کی ان اپروپریٹنس میں تو بات کر سکتے ہیں، قانونی طور پر کہنا کہ وہ نہیں کر سکتے شاید ممکن نہیں ہوگا۔ اس لیے مجھے درست نہیں لگتا کہ میرے ذہن میں ایک پرانی تاریخ سامنے آ رہی ہے، جب فیلڈ مارشل اس وقت جنرل تھے، جب جنرل محمد ایوب خان کو کابینہ میں شامل کیا گیا تھا، تو اس کے بعد تاریخ نے ایک نیا رخ موڑ لیا تھا۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ یہ جو شمولیت ہے یہ عسکری قوت اور سول قوت کے درمیان توازن کو یقیناً بگاڑ دے گی، اور اس کا نتیجہ ملک کے لیے اگر بہت احتیاط سے معاملہ آگے نہ چلا اور سڑکوں پر ہی معاملہ آ گیا تو کچھ خطرے کی گھنٹیاں شاید بجنی شروع ہو جائیں۔ جی جی بالکل بالکل، اس پہ تھوڑی سی تفصیل سے مزید بات کریں گے، لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور اس موضوع کو اسی طرح جاری رکھتے ہیں۔ پاناما ورڈکٹ اور یہ جو ملٹری انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کا انکلوژن ان دی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم، اس پہ بات جاری رکھیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ جی ایس ایم ظفر صاحب، کچھ کامنٹس جو آپ نے لاسٹ سیگمنٹ میں کیے سول ملٹری ریلیشنز کے حوالے سے، کچھ کامنٹس اس پہ کیجئے، اس کے بعد ہم اپنا باقی کا انٹرویو کرتے ہیں۔ جی سر۔ جی آپ جو ابھی فرما رہے تھے آپ سول ملٹری ریلیشنز کے حوالے سے، اس پہ آپ مزید اگر کچھ کہنا چاہیں۔ اس سے سول ملٹری ریلیشن شپ ضرور بگڑ جائے گی۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے ہی دکھائی دے رہا ہے کہ عسکری قوتوں کی برتری ہے، اور اس برتری میں اب اور زیادہ اضافہ ہوگا، اور جب ایم آئی کو اور آئی ایس آئی کو معلوم ہو سکے گا یا ہو جائے گا کہ اندرونی حالات کیا ہیں، تو اس کا نتیجہ یقینی طور پر آرمی مائنڈ پر صحیح نہیں نکلے گا، کیونکہ یہ کہنا، یہ سوچنا کہ یہ رپورٹ صرف سپریم کورٹ تک پہنچے گی اور اس رپورٹ کو جو تیار کر رہے ہوں گے اپنے آئی ایس کے نمائندے، آئی ایس آئی کے نمائندے اور ایم آئی کے نمائندے، وہ اپنے افسران کو، اپنے اعلیٰ افسران کو بھی اس کا خلاصہ نہیں بتائیں گے۔ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ یہ ضرور سنائیں گے اور بتائیں گے، اگر اس سے اندازہ یہ ہوا، خدا نخواستہ، میں جانتا نہیں کہ کیا اندازہ نکلے گا، کہ ہمارے بڑے بڑے لوگ جو اقتدار میں موجود ہیں ان کے دامن صاف نہیں ہیں، تو یقینی طور پر افواج پاکستان میں ایک بار پھر وہی خواہش انگڑائی لے گی جس کی وجہ سے ہمارے ملک میں پہلے 4 دفعہ سول حکومتوں کو جانا پڑ گیا تھا۔ ٹھیک۔ اچھا سر، یہ فرمائیے گا کہ ایک بہت جو بات کہی جا رہی ہے میڈیا میں بھی، ادروائز پولیٹیکل سرکلز میں بھی، کہ پرائم منسٹر اور ان کی فیملی کی پلیز اور آرگومنٹس اس ججمنٹ میں بالکل ریجیکٹ کر دیے گئے ہیں، لیکن کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو پٹیشنر ہیں، پٹیشنرز کی پلی اور آرگومنٹس بھی اس کورٹ ججمنٹ میں بالکل ریجیکٹ کر دیے گئے ہیں۔ کیا یہ بات درست ہے؟ سر، یہ ہر شخص اپنی خواہش کے مطابق یہ اعلانات کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایسے ہو جانا چاہیے، ویسے ہو جانا چاہیے۔ یہ سب کچھ اپنی جگہ میرے خیال کے مطابق ردی کی ٹوکری میں ڈالنے والی باتیں ہیں۔ ہوگا وہی کچھ جو جے آئی ٹی کے رپورٹ کے بعد پتہ لگ سکے گا کہ اس کا کیا فیصلہ ہو سکے گا، کتنا دور جا سکے گا فیصلہ یا نہیں جا سکے گا۔ اس سے پہلے تمام اندازے اپنی جگہ ایک اندھیرے میں تیر چلانے والی بات ہے۔ ٹھیک۔ اچھا سر، یہ جو اپوزیشن کی طرف سے بات کی جا رہی ہے، میں آپ چاہ رہا ہوں کہ آپ اپنے تجربے کی روشنی میں ہماری کچھ ہمیں بتائیں کہ یہ بات کتنی درست ہے، کہ اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ جناب نواز شریف کے پرائم منسٹر رہتے ہوئے جے آئی ٹی انڈیپینڈنٹلی فنکشن نہیں کر سکتی اور انڈیپینڈنٹ انکوائری نہیں کر سکتی۔ نواز شریف ایز پرائم منسٹر، ایز چیف ایگزیکٹو، کتنا ایک انفلوئنس کر رہے ہوں گے جے آئی ٹی کی فنکشننگ کو؟ سپریم کورٹ نے اس قسم کے شک اور شبہ کو اپنے ذہن میں رکھ کر
یہ بات کہی ہے کہ ہر 2 ہفتے کے بعد جو جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم نے جو کچھ اس وقت تک کارروائی کی ہے اس کا ہمیں خلاصہ پیش کرے. اس کا مقصد صرف یہی تھا اور دکھائی یہی دیتا ہے، ورنہ ان کو ہر 2 ہفتے کے بعد رپورٹ مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، تاکہ وہ دیکھ سکیں کہ اس پر کسی اور کا اثر تو نہیں پڑ رہا، کوئی سستی تو نہیں دکھا رہا، سب اپنی چستی اور اپنے اختیارات کو پوری طرح استعمال کر رہا ہے یا نہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ نشاندہی بھی کر سکے گی بینچ کہ آپ کو مزید اس جانب اس طریقے سے آپ کو آگے مزید بڑھ کر ہمیں جواب دینا ہوگا اگلے ہفتے تک. تو یہ ایک لحاظ سے اس کے خلاف بند باندھی گئی ہے، اس شک کے خلاف، کہ آپ شک نہ کریں، ہم کوشش کریں گے اس چیز کو دیکھنے کی. اور چونکہ ہماری نظر میں رہے گی انویسٹیگیشن، یہ بڑی عجیب بات ہے کہ سپریم کورٹ اب ایک لحاظ سے انویسٹیگیشن کا حصہ بن رہی ہے، اور وہ صرف اسی وجہ سے کہ بڑے شک و شبہات کا اظہار ہوتا رہا ہے. کبھی کبھار تو میں بیٹھ کر سوچتا ہوں قبلہ، کیونکہ زندگی کا کئی سال گزر چکے ہیں، تو سوچنا ہی پڑتا ہے کہ اگر ہمارے ادارے اتنے ہی کمزور ہیں، اگر ملک میں اداروں کی یہ صورتحال ہے کہ اس پر کسی ملک کے لوگوں کو اعتماد نہیں رہ گیا، تو کیا اب ہم پریوی کونسل کے لوگوں کو یہاں بلائیں گے؟ کیا ہم اسکاٹ لینڈ یارڈ کو یہاں بلائیں گے؟ ہم کیا کریں؟ آخر انہی اداروں سے کام لینا ہے، اور انہی اداروں پر اعتماد بھی کرتے ہوئے ہمیں کوئی نہ کوئی ویسے تو انتظام کرنا ملٹری پڑتا ہے. انٹیلیجنس اور آئی ایس آئی کی شمولیت جے آئی ٹی میں اٹ سیلف نو کانفیڈنس ہے سویلین انسٹیٹیوشنز کی طرف، یہ بات درست نہیں ہے؟ سر یہ بات میں نے اشارتاً تو آپ کو کر دی ہے. اگر ابھی سے یہ بات آپ کے خیال میں، سب کے خیال میں آ گئی ہے، تو جو کچھ میں نے کہا ہے کہ بات آگے بڑھے گی، اس کی آپ تائید فرما رہے ہیں، اور میں اس سے اتفاق ہی کروں گا. ٹھیک. اچھا سر، یہ ایک اور پہلو کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پہ بھی رائے کا اظہار کر سکیں کہ 184(3) میں سپریم کورٹ کو کور کرتا رہا ہوں، 7-8 سال سپریم کورٹس میں بیٹھتا رہا ہوں، کورٹس میں جا کے ان کی پروسیڈنگز کو رپورٹ کرتا رہا ہوں. مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے کہ افضل ظلہ صاحب کے دور میں 184(3) کا استعمال شروع ہوا تھا بڑے پیمانے پہ، اور اس میں ریلیف دیا جاتا تھا لوگوں کو پرووائڈ کیا جاتا تھا. جو آتے تھے کہ ہمارے فنڈامنٹل رائٹس وائلیٹ ہو گئے ہیں، ان کو ریلیف، پبلک امپورٹنس کے کویسچن پہ ان کو ریلیف دیتے تھے سپریم کورٹ. یہاں تو پینلائز کرنے کا مسئلہ آ رہا ہے. 2 ججز تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ڈسکوالیفائی کر دیں. اگر ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا جاتا ہے تو وہ پینلائز کرنے کے ڈیفینیشن میں آئے گا. تو یہ آپ اپنی روایت سے ہٹ نہیں رہے ہوں گے 184(3) کے تحت جو روایت ہے آپ کی؟ ہاں جی، 2 جج صاحبان رائے دے رہے ہیں کہ ان کے خیال کے مطابق یہ ڈسکوالیفائڈ ہیں، وہ فیصلہ نہیں کر رہے. فیصلے سے میری مراد ہے وہ آرڈر آف دا کورٹ نہیں ہے. وہ ایک بہت مضبوط عہدے کے ایک بڑے قابل جج کا فیصلہ یا رائے ہے. جیسے آپ کوئی بڑا خوبصورت سا کالم لکھ دے، وہ ایک بہت اچھی زبان ہو، بہت اس کے اندر تحقیق ہو، تو اس کی بھی واہ واہ اور تعریف ہو سکتی ہے. ویسے ہی بلا شک و شبہ ان میں سے کچھ جج صاحبان کے فیصلے ایسے ہیں کہ ان کو تحسین کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے، لیکن وہ رائے سے آگے نہیں بڑھتے. اگر بہت بڑا احترام بھی میں دینا چاہوں، جج کو تو احترام دوں گا، لیکن ان کی رائے کو جو اگر میں بہت بڑا احترام دینا چاہوں تو میں کہوں گا جس طرح پارلیمنٹ کا ریزولوشن پاس ہو جاتا ہے، قانون نہیں بنتا، نافذ نہیں ہوتا، یہ رائے بھی اسی انداز سے ہے، نافذ تو نہیں ہوگی. لیکن اگر ایک جج بھی اور اس جانب آ جاتا اور وہ بھی کہہ دیتا کہ وہ ڈسکوالیفائڈ ہے، اور اگر یہی آرڈر آف دا کورٹ بن جاتا تو پھر صورتحال مختلف تھی. اس صورت میں یہ بات واضح تھی کہ سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ یہ ڈسکوالیفائڈ ہے، اور کوئی ادارہ پھر اس کے بعد اس پر آگے چلنے سے رک نہیں سکتا، لاجیکل اینڈ تک پہنچنا پڑتا، اور ایک نوٹیفیکیشن جاری کی جاتی جو چیف الیکشن کمیشنر کے جانب سے ہوتی، جہاں کہ آلریڈی ایک سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ جج بیٹھے ہیں
اور جو جانتے ہیں کہ جب سپریم کورٹ کا اس قسم کا حتمی فیصلہ آ جائے تو ان کو معاملہ قانون کے لحاظ سے آخر وقت تک لے جانا پڑتا ہے، وہ ایک ڈی نوٹیفیکیشن پرائم منسٹر کی جاری کر دیں گے اور وہ فرمائیں گے، اپنے اس ڈی نوٹیفیکیشن میں بتائیں گے کہ اب وہ اسمبلی کے ممبر نہیں رہ گئے، اور اس کا نتیجہ وہی ہوگا کہ انہیں اپنے عہدے سے ہٹنا پڑے گا۔ ٹھیک، میں سر یہ جاننا چاہوں گا آپ سے، ایک وقفے کے بعد ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، لیکن میں یہ جاننا چاہوں گا کہ کیا پاناما ورڈکٹ میں جب 3 ججز نے یہ کہا کہ ہم پرائم منسٹر کو ڈسکوالیفائی نہیں کر سکتے، تو ان کے کہنے کا مطلب یہ تو نہیں تھا، میں جاننا چاہوں گا آپ سے کہ کیا ان کا کہنے کا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ 184(3) کے تحت ہم یہ جورسڈکشن ایکسرسائز کرتے ہوئے پرائم منسٹر کو ڈسکوالیفائی نہیں کر سکتے؟ میں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد اس سوال کا جواب آپ سے لینا چاہوں گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ جی اسم ظفر صاحب، 184(3) کی جورسڈکشن کو کون ڈیفائن کرے گا؟ سپریم کورٹ ڈیفائن کرے گی یا پارلیمنٹ ڈیفائن کرے گی؟ لیکن اس سے پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جو 3 ججز نے کہا کہ ہم پرائم منسٹر کو ڈسکوالیفائی نہیں کر سکتے، کیا انہوں نے اپنی انیبلٹی کا اظہار کیا آرٹیکل 184(3) کے تحت؟ انہوں نے آئین اور قانون کا لحاظ رکھا ہے اور کہا کہ ہم اس سے باہر جانے کو تیار نہیں ہیں، جو کہ ایک درست فیصلہ ہے اور صحیح فیصلہ ہے۔ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ یہ قانون کی عدالتیں ہیں، یہ اوپینین کی اور مفروضے کی عدالتیں نہیں ہیں۔ اگر یہ مفروضے کی عدالتیں ہوں تو پھر تو ناانصافی کی جانب قدم بڑی تیزی سے بڑھے گا، پھر سبجیکٹو ہو جائیں گے، آبجیکٹو نہیں رہیں گے، پھر بغیر کسی تحقیق کے، بغیر کسی شہادت کے بھی فیصلے کر سکیں گے، اور اس میں تو بہت حد تک ایک ڈکٹیٹرانہ مزاج بن جائے گا۔ تو یہ فیصلہ مجھے تو صحیح دکھائی دیتا ہے، لیکن یہ میں اس نتیجے پر نہیں اس فیصلے کی وجہ سے پہنچتا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈسکوالیفائڈ نہیں ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سامنے وہ ڈسکوالیفائڈ ثابت نہیں ہوا۔ اس کا مزید یہ لاجیکل یعنی منطقی طور پر بات واضح ہوتی ہے کہ اب کوئی اور ادارہ جس کے اختیارات ہوں، اگر وہ اپنے طور پر معلوم کر لے کہ کسی قسم کی کرپشن ہوئی ہے تو اس کے راستے میں بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ نہ وہ فیصلہ یہ ہے کہ یہ ڈسکوالیفائڈ ہیں، نہ یہ فیصلہ یہ ہے کہ یہ ڈسکوالیفائڈ نہیں پائے جا سکتے۔ ہم نہیں پا سکے، اس سے آگے بات نہیں بڑھتی، بس۔ ٹھیک، اچھا سر یہ فرمائیے گا کہ 184(3) کی جورسڈکشن کو کون ڈیفائن کرے گا؟ کیا آپ تاریخ سے واقف ہیں، پارلیمنٹری تاریخ سے بھی واقف ہیں، آئینی تاریخ سے بھی واقف ہیں؟ کیا کبھی اس جورسڈکشن کو ڈیفائن کرنے کی کوئی اٹیمپٹ پاکستان کی پارلیمنٹ میں یا سپریم کورٹ میں یا اس کے علاوہ کوئی ہوئی ہے ابھی تک؟ اور یہ بھی فرمائیے گا کہ نظریہ ضرورت بھی تو اسی آرٹیکل کے تحت میرا خیال ہے اس کا استعمال کیا گیا تھا۔ دو مختلف ہے سوالات اس سوال میں، دونوں کا اگرچہ ایک رشتہ تو ہے، لیکن میں علیحدہ علیحدہ جواب دوں گا۔ پہلی بات تو یہ کہ جو آپ نے بھی پوچھی مجھ سے کہ 184 کی ڈیفینیشن کون دے گا۔ 184 آیا پرائیویٹ پراپرٹی، پرائیویٹ معاملے میں اور پرائیویٹ پراپرٹی کے سلسلے میں جھوٹ بولنے کے معاملے میں استعمال ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، اس پر ابھی تک کوئی فیصلہ یا کوئی آپ جسے کہتے ہیں کہ ایک جورس کا ایسی تھیوری بیان کی گئی ہو، وہ موجود نہیں ہے۔ یہ ہمارے جو بڑے سمجھدار اور بلا شک و شبہ تمام ججوں میں زیادہ معلوم ہوتا ہے کہ ہسٹری اور سائنس اور دوسرے بھی علم سے واقف ہے، جناب آصف کھوسہ صاحب، انہوں نے اپنے فیصلے میں نہایت آسانی سے، نہایت آرام سے سیل انٹو کر گئے ہیں، یعنی جو میں کہوں گا کہ تیرتے ہوئے نکل آئے ہیں کہ ہم 184 میں اپنے اختیارات کیوں نہیں استعمال کر سکتے۔
اور خود ہی جواب دے دیا ہے کہ ہم استعمال کر رہے ہیں. کیوں نہیں کر سکتے کی تھیوری نہیں دی انہوں نے کہ کیوں نہیں کر سکتے. اس کے لیے یقینی طور پر بہت بڑے لائق لوگ جو جورسٹ ہوتے ہیں وہ ایسی تھیوریاں دیتے ہیں، ایسے ایک نظام کا حوالہ دیتے ہیں جو قانون کا حصہ بن جایا کرتا ہے. میں آپ کو چھوٹی چھوٹی 2-3 مثالیں دیتا ہوں. ایک مثال تو یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ قانون میں یہ نہ لکھا ہو کہ کسی شخص کو اس کے خلاف کوئی کارروائی کرنے سے پہلے سننا ضروری ہے، لیکن اس پر لوگوں نے تھیوری بنائی، ایک اصول بیان کیا، میکسم جس کو ہم کہتے ہیں، کہ کسی کے خلاف کارروائی نہیں کی جا سکتی جب تک اسے سن نہ لیا جائے، ورنہ یہ ناانصافی ہوگی. دوسرا مفروضہ یہ بنایا گیا کہ آپ اگر خود جج ہیں تو آپ اپنے متعلق کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے. no judge can be in his own cause. No one can judge in his own cause. کوئی شخص اپنا فیصلہ خود نہیں کر سکتا، وہ ناانصافی ہوگی. یہ اس قسم کے جو جورسٹک تھیوریز ہوتی ہے وہ پھر کبھی کبھار قانون کا حصہ بن جاتی ہے. ایک بہت بڑا مقدمہ، بہت ہی اہم مقدمہ 200 ججمنٹ کا جسٹس منیر کے سامنے پہنچا تھا، جس میں انہوں نے کیلسن کی تھیوری کو شاید سامنے رکھتے ہوئے ایک بہت اہم فیصلہ کیا تھا جس کی کوئی پہلے مثال موجود نہیں تھی. اور وہ فیصلہ یہ تھا کہ جب کبھی ریولوشن ہو جائے، انقلاب آ جائے، تو پھر وہ آئین جس کے خلاف انقلاب آیا ہے وہ تو معدوم ہو جاتا ہے، اور انقلاب خود ایک اپنے طور پر نئے آئین کو جنم دے سکتا ہے. جی ایس ایم ظفر صاحب، ہماری جو پروگرام کا وقت ہے، معافی چاہتا ہوں، فکرہ پورا کر لوں. ایسے کوئی بات کسی جج نے جنہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ ہم 184 میں جوریسڈکشن لے رہے ہیں، انہوں نے اس معاملے میں کوئی ایسی تھیوری، کوئی ایسا اصول، کوئی ایسا میکسم بیان نہیں کیا. بالکل ٹھیک جناب. ناظرین، ایس ایم ظفر صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. میرا خیال ہے جو ریٹرک ہے ججمنٹ کے بعد جو میڈیا پہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے اس کی کوالٹی خاصی لو ہے، لیکن ایس ایم ظفر صاحب جیسے وکلاء سے اگر بات کی جائے تو وہ شاید صحیح امپورٹ بتا رہے ہوتے ہیں اس ججمنٹ کی، جیسا کہ انہوں نے اس انٹرویو میں ابھی ہمارے ساتھ بات کرتے ہوئے بیان کی. اور امید ہے آپ کو انٹرویو پسند آیا ہوگا. اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.